الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، تقریباً رمضان کا 43% حصہ گزر چکا ہے۔ 43%، 2 دن کے بعد 50% ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہمارا رمضان کس طرح گزر رہا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سوچنے کے بعد ہمیں صحیح نہج پر، جس سے اللہ راضی ہو جائے اور راضی ہو کر کے ہمیں معاف فرما دے، اس نہج پر ہمیں آنے کی اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ تھا وہ پورا ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ وہ رحمت خاصہ تھی جو پہلے عشرے کے ساتھ خاص تھی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی رحمتیں تو موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ رحمتیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس کا بھی کچھ حصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی اکثر حصہ باقی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مغفرت کے باب میں ایسا رچا پچا دینا چاہیے کہ ہمارا کوئی لمحہ ہماری زبان سے اور دل سے استغفار کے بغیر نہ گزرے۔ ہماری زبان کی خاص طور پر لایانی سے، لغویات سے، گناہوں کے کام سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ ہماری زبان پر استغفر اللہ کا ورد کثرت سے ہو، اور چونکہ اس کی کثرت کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 چیزوں کی کثرت اس مہینے میں کرنا ہے: کلمہ توحید، استغفار، جنت کا اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا اور جہنم سے بچنے کو اللہ سے مانگنا۔ اس کا ہے استغفار کا یہ عشرہ ہے۔ ہر نماز کے بعد، نماز سے پہلے، چونکہ اذان اور نماز کے بیچ میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذانین، 2 اذان کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، اور 2 اذان سے مراد اذان جو عامتاً دی جاتی ہے سب کو مسجد میں بلانے کے لیے، اور دوسری وہ اذان ہے جو جماعت کے کھڑی ہونے کی اطلاع کے لیے مسجد میں پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم اقامت کہتے ہیں۔ ان 2 اذانوں کے درمیان میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم جلدی آئے، سنت قبلیہ پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہ اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ مغفرت کا عشرہ ہے، معاف فرما دے، کیونکہ اگر رمضان کا مہینہ پورا ہونے تک اگر ہماری مغفرت نہیں ہو رہی ہے تو ہم سے زیادہ شقی، بدبخت اور محروم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف ہمیں ایک سوالی بھکاری بن کر کے
ہر وقت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اعزاء اور اقارب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے اور متعلقین کے لیے اور امت کے لیے اللہ سے مانگ لینا چاہیے. اور اس کے فوائد بھی ہیں. اگر فوائد نہ ہوتے تو بھی ہمیں مغفرت طلب کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. اس حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جائے کہ حکم پر عمل کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کے بہت فوائد بیان فرمائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس کے فوائد کو بکثرت ذکر فرمایا ہے. سورہ ہود میں اللہ تبارک تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر متعدد قوموں کے حالات بیان کیے ہیں. ان قوموں کو وقت کے نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم کو استغفار اور توبہ کا حکم دیا. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلا. سورہ ہود شروع ہوتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، جو قرآن بڑا محکم ہے، اور محکم یعنی بڑا مضبوط ہے، اس کے دلائل ٹھوس ہے، اس کی باتیں مضبوط ہیں، کوئی ایرے گیرے نتھو گیرے کی باتیں نہیں ہیں. حکیم اور خبیر کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اس لیے اس کی باتوں پر یقین رکھو اور سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانے کے لیے استغفار اور توبہ کرو. استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف متوجہ اور توبہ کرو. استغفار اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں دو فائدے بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ جب تک تمہارے لیے زندگی مقدر ہے، جب تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے، جتنا اللہ نے دنیا میں رہنے کو طے فرمایا ہے وہ اچھی طریقے سے زندگی گزرے گی. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. مفسرین نے لکھا ہے کہ متاع حسن، جس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حیات طیبہ سے تعبیر فرمایا ہے، اور وہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر دنیا کی زندگی کو بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا کیے جانے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. وہی وعدہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے متاع حسن سے کہ انسان خوشگواری کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کے پاس خوش عیشی بھی ہوگی. دیکھو ایک چیز سمجھنا ہے، خوش عیشی کا لفظ میں نے بولا ہے، اسباب عیش نہیں بولا ہے. کیا آرام کے اسباب ہوں گے؟ نہیں. خوش عیشی یعنی اس کو اچھی طرح زندگی گزارنے کے مواقع ملیں گے. ایسی زندگی وہ گزارے گا کہ جس سے وہ خود بھی مطمئن ہوگا، ایسی زندگی گزارے گا اہل و عیال بھی مطمئن ہوں گے، ایسی زندگی گزارے گا کہ دنیا والے اس کی زندگی سے امن و امان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ کی رضا کا اس کے اوپر تحقق اور ترتب ہوگا. ایسی زندگی یہ متاع حسن ہے. اس لیے کہ عیش کے اسباب ہیں، لیکن عیش کے اسباب کے ہونے کے ساتھ خوش عیشی کا ہونا لازم نہیں ہے. اسباب عیش ہر طرح کے ہیں لیکن فالج مار گیا ہے. اسباب عیش ہر طرح کے ہیں لیکن قوما میں پڑا ہوا ہے. اسباب عیش ہر طرح کے ہیں لیکن مزید کی ایسی دھن لگی ہوئی ہے کہ ان اسباب عیش سے بھی کما حق وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے. حریص ہے، لالچی ہے، شہی ہے، اور دنیا کمانے کی ایسی دھن ہے کہ سارے اسباب عیش کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے اسباب عیش سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہے نہیں اٹھا پا رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اسباب عیش کے دینے کا وعدہ نہیں فرمایا بلکہ خوش عیشی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. وہ زندگی ایسی گزارے گا کہ مطمئن ہوگا. بعض مفسرین نے عبداللہ ابن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے متاع حسن کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ موجود کے اوپر قانع ہوگا، مفقود کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر وہ راضی ہوگا، جو اس کے پاس نہیں ہے اس پر اسے کوئی غم نہیں ہوگا. یہ دنیاوی فائدہ ہے. آگے چل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قصوں کو ذکر فرمایا ہے، وہاں پر قوم ہود کو ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے استغفار اور توبہ کا حکم دیا ہے. وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو فائدے دنیا کے بیان فرمائے.
میں ابھی دنیا کے گنوا رہا ہوں، آخرت کے نہیں گنوا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے سامنے دنیاوی فائدے آئیں گے تو آدمی چونکہ حریص ہوتا ہے اس دنیاوی فائدوں کی وجہ سے بھی استغفار اور توبہ شروع کر دے گا. اور قرآن نے بھی دنیاوی فائدوں کا ذکر کیا ہے. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم. دو فائدے کہ توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قحط کو دور فرمائیں گے. آج یہ جو مہنگائی ہے وہ بھی قحط ہی کی ایک شکل ہے، چاہے مصنوعی قحط ہو، بتکلف اسے بنایا گیا ہو، چاہے اللہ کی طرف سے ہو، لیکن ہمارے اعمال کو اس مہنگائی میں دخل ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح ہو جائے، چیزوں میں برکتوں کا پیدا کیا جانا اللہ کی طرف سے وعدے ہیں. دور صحابہ میں برکتوں کا ایسا وجود تھا کہ جس کی نظیر نہیں ہے. اور اخیر دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، اس وقت بھی چونکہ پوری دنیا امن و امان سے بھر جائے گی، عدل عام ہوگا، ایمان اور اعمال صالحہ عام ہوں گے، اس کی وجہ سے بھی برکتوں کا ایسا ظہور کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پوری قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ عام فرما دیں گے کہ پوری قوم اس سے سیراب ہو جائے گی. تو ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے سستائی کا ہونا اور چیزوں میں برکتوں کا ہونا روایات سے مسرہ ہے، اور ایمان اور اعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے قحط کا ہونا، مہنگائی کا ہونا، یہ بھی قرآن اور احادیث سے. تو استغفار اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ موسلا دھار بارش برسائیں گے، جس کے نتیجے میں کھیتیاں ہوگی، جس کے نتیجے میں ساری چیزوں میں سستائی آ جائے گی. اور دوسرا فائدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے کہ تمہاری طاقتوں میں قوم ہود جن کے ڈلڈول اتنے بڑے تھے کہ ان کی ہلاکت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں جب قصہ نقل کیا ہے تو یہ ایسے گرے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے جڑوں کے ساتھ گرے ہوئے ہوتے ہیں. کھجور کا درخت اور بہت اونچا ہوتا ہے، اور ویسے یہ ڈل ڈول کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے بڑی طاقتور قوم تھی. اس طاقتور قوم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تمہاری جتنی طاقت ہے اس طاقت میں توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اضافہ ہوگا. ایک واقعہ مختصراً، بہت مختصراً عرض کروں گا. غزوہ خندق کا موقع ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 23 سے 25 سال کے درمیان میں ہے. عرب کا مشہور بہادر کہ جس کا ڈنکا تھا، چرچا تھا، وہ میدان میں آ کر کے للکارتا ہے کہ حل من مبارزین، کوئی ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو وہ کیا کہتا ہے، تو چھوکرا ہے، میں چھوکروں سے نہیں لڑنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں. تو اس کو آیا غصہ، اس نے حضرت علی پر وار کیا. حضرت علی نے ڈھال سے روکا، اور حضرت علی نے جو وار کیا ہے فوراً اس کے اوپر ایک وار میں، تلوار کے ایک وار سے اس کے کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. کیا حضرت علی بہت وٹامن کھاتے تھے، بہت طاقتور غذائیں کھاتے تھے؟ حضرت علی کھانے کے فافے تھے. کئی مہینوں تک چاند، 3 چاند تک گھروں میں چولہا نہیں جلایا ازواج مطہرات کے. انہی کے ایک فرد ہے وہ بھی آخر. لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہمارے خالی بڑے کی نلی توڑنی ہوتی ہے نا تو کتنے چھرے لگاتے ہیں تب جا کر کے وہ ٹوٹتی ہے، اور یہ ایک جھٹکے میں کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ تمہاری قوتوں میں، تمہاری جسمانی صحتوں میں بیماریاں دور ہو جائے گی، جسمانی صحت ملے گی، قوت ملے گی. یہ آج ہر انسان مریض نظر آ رہا ہے، بیمار نظر آ رہا ہے، طرح طرح کی، لیکن استغفار اور توبہ کے نتیجے میں انسانی جسم کو وہ صحت دیں گے. آفتیں، عذاب، یہ سارے کے سارے ٹل جائیں گے، بیماریاں ساری ٹل جائے گی استغفار کے نتیجے میں. استغفار اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے، ہر وقت استغفار، استغفر اللہ استغفر، لیکن دل سے ہاں ادھر تو دانے پھر رہے ہوں، کوئی جاتی ہو اس کے اوپر نظر بھی ہو، ایسا نہیں، استغفر اللہ دل کی گہرائی سے، کہ دکان پر بیٹھ کر کے استغفر اللہ پڑھ رہے اور گاہک آئے تو اس کو دھوکہ بھی دینا اور اس کو اسی وقت جھوٹ بولنا بھی نہ، دل کی گہرائی سے اگر استغفار ہے تو اس استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، اور مال اور اولاد کے ذریعے سے اسے قوت ملے گی، یہ یقینی طور پر قرآنی فیصلہ ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ دیں گے حدیث میں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اشرا ہمارے پاس ہے، ہر نماز کے بعد خود آپ علیہ السلام 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہو، اخیر میں جو دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، یہ بڑی استغفار کی ہے، اس کو دھیان کے ساتھ پڑھا جائے، ہم ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی زبان میں کہ اللہ معاف کر دے، میں بڑا گنہگار ہوں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اپنی اس مغفرت کے عشرے کے واسطے سے میری اور پوری امت کی مغفرت کر دے۔ راتوں کو تہجد میں سحری کھانے کے لیے اٹھے، 4 رکعت پڑھ لے اطمینان سے، اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ کی طرف سے خود اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں معاف کر دوں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، استغفار کی کثرت، چلتے پھرتے بھی استغفار، اور دل کی گہرائی سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے فوراً اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، اسی حال میں وہ اللہ سننے والے ہیں۔ پھر مسجد میں آ کر اچھی وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے پھر آنسو بہائے، وہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ نصوحہ نصیب فرمائے، مغفرت کے عشرے کی خصوصی مغفرتوں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، اعزاء اقارب کو اور پوری امت کو اللہ اپنے فضل سے نواز دے، اور ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔